اللہ تعالی نے قیامت کو لانا ہے اور اس سے پہلے علامات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ملک شام ایک ایسا ملک ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا طوبیٰ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ اہل شام کے لیے۔ آپ نے اہل شام کے لیے طوبیٰ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کس وجہ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ملائکہ باسطۃ اجنحتہا علیہا، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتوں نے اس ملک کے اوپر اپنے پر کھولے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد، ارض حجاز کے بعد، اگر اس روئے زمین پر کسی خطے اور ٹکڑے کا مقام ہے تو وہ ملک شام ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کی تباہی پر نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ فرمایا تھا۔ میں وہ حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ان کی مظلومیت، ان کی آہ و بکا، ان کی سسکیاں، ان کا مجروح اور زخمی ہونا ہمیں رلاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ہمارے آنسو نہیں ٹپکتے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ مسلمان جس طرح بے پرواہ تھے، غافل تھے، اس واقعہ کے بعد بھی وہ غافل ہیں۔ اپنی طرز زندگی میں کوئی کمی، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہے۔ کوئی چہروں پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی اداسی نہیں ہے۔ اعضاء کٹ کٹ کے جدا ہو رہے ہیں، اور وہ بھی معصوم بچوں کے، جس طرح کے ہٹلر اور اس جیسے اور لوگ گزرے تھے کہ انہوں نے لاشوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ آج کفار یہی کر رہے ہیں، اور شام کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد اور نصرت کے لیے سوائے ترکی کے اور کوئی ملک آگے نظر ہی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوائے ترکی کے پتہ نہیں، ہر دور میں چونکہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے، یہ اس دور میں، پرفتن دور میں، اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے اللہ نے۔ طیب اردگان اللہ جل جلالہ باقی مسلمان بادشاہوں کو بھی ایسی ہمت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مظلوم ہوتا ہے، اور بشار الاسد کی یہ حکومت پائیدار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم کی حکومت کے بارے میں اہل علم کا فیصلہ ہے، وہ پائیدار نہیں رہتی، ظلم کرتے کرتے ایک دن اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ خود تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت میں بھی جب کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے قلوب آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس وقت بھی وہ کسی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے اموال، ان کے گھر، ہر چیز ان کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مطمع نظر نہ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ رہنا ہے، نہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہنا ہے، نہ ہمیشہ حویلیوں میں رہنا ہے، نہ ہمیشہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنی ہے، بلکہ ایسے خوش نصیب لوگ جن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری جان کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ سوچ کا فرق ہے، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے کیسا عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ ایک مشتری ہوتا ہے، وہ خریدنے والا ہوتا ہے، خریدنے والے کو عربی میں مشتری کہتے ہیں، اور بیچنے والا اس کو بائع کہتے ہیں، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو بیچا جاتا ہے اس کو عربی میں مبیع کہتے ہیں، اور ایک اس کا عوض ہوتا ہے جس کو ثمن کہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں چار چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو تم خرید و فروخت کرتے ہو نا، تمہاری مارکیٹوں میں مال فروخت ہوتا ہے نا، مارکیٹوں میں چیزیں فروخت ہوتی ہیں، کوئی بیچنے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، چیز لیتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ ایک یہ بے شرا ہے، یہ تجارت ہے، یہ سوداگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ذرا میرے ساتھ بھی معاملہ کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتے میرے ساتھ معاملہ کرو۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ جس نے جان دی، وہ اللہ جس نے سب کچھ دیا، ایسے دل چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کو دے نہ دیں، ہم جو مانگے اس کو دے دیں۔ ہم کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں مشتری بن جاتا ہوں، میں خریدار بن جاتا ہوں۔ آؤ میرے بندو میرے ساتھ معاملہ کر لو، میرے ساتھ تجارت کر لو، میرے ساتھ بیع کر لو، میرے ساتھ خرید و فروخت کر لو۔ وہ کیا خرید و فروخت ہے؟ کیا تو لینا چاہتا ہے اے ہمارے پروردگار؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز جو اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے؟ فرمایا آؤ نہ ذرا خرید و فروخت کا معاملہ کریں، تم بن جاؤ بائع بیچنے والے اور میں بن جاتا ہوں خریدنے والا۔ پارہ نمبر 11 کی آیت ہے ان اللہ اشتری، اللہ خریدار بن رہا ہے اور ایمان والوں سے دو چیزیں لینا چاہتا ہے، تم یہ دے دو مجھے۔ اب ہم بن جائیں گے بیچنے والے، اللہ بن جائے گا خریدنے والا، لے گا دو چیزیں اور دے گا ایک چیز اس کے بدلے میں۔ دو چیزیں لے کر ایک چیز دے گا، اور وہ دونوں چیزوں سے، ہماری دونوں چیزوں سے بہتر ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں دی ہوئی بھی اسی کی ہیں جو لینا چاہتا ہے، وہ دی ہوئی بھی اسی کی ہیں۔
جو وہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، دو چیزیں تم میرے راستے میں خرچ کر دو۔ کون کون سی چیز؟ اپنی جان لگا دو، اپنی جان قربان کر دو۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی تھی صحابہ کی، ہیں جی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر لبیک، ہیں جی حاضر ہیں ہم۔ ایک صحابی نے کیسے جان دی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو بیوی سے ہم بستر ہوئے، ادھر سے اعلان جہاد ہو گیا، کہا غسل کروں تو دیر ہو جائے گی، سیدھا جہاد میں پہنچے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا، فرمایا ایک بادل، اس کا پانی تھا، فرشتے اس پانی کو، بادل کا پانی پاک پانی وہ لائے، اور اس پانی سے فرشتوں نے اس حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا ہے۔ فرمایا اس کی بیوی سے بات کرنی ہے۔ بیوی سے پوچھا، کہا کہ رات کو ہم لحاف ہوئے تھے، پھر جہاد میں شریک ہو گئے، اور جب جہاد میں شریک ہوتے ہیں، کہا کہ غسل کرنے میں تو ٹائم لگ جائے گا، غسل بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہی وجہ تھی کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا شہادت کے بعد حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ یہ ہے غسیل ملائکہ کہ جس کو شہادت کے بعد غسل دیا فرشتوں نے، یہ غسیل ملائکہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ اور زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اور چیز بسی ہوئی ہے۔ یہ دنیا چھوٹ جانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دو چیزیں مجھے دے دو۔ اللہ کتنی چیزیں لینا چاہتا ہے؟ دو چیزیں۔ سبحان اللہ، دو چیزیں، ایک انفسہم، جان، نمبر دو اموالہم، کیا دے دو؟ مال۔ مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو میرے راستے میں۔ فرمایا اے اللہ ٹھیک ہے، دو چیزوں کا تو خریدار ہے، اور ہم نے یہ دو چیزیں تجھے دے دی جیسے صحابہ نے دے دی تھی، پھر ملے گا اس کے بدلے میں کیا؟ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں دو چیزیں لے کر تمہیں دائمی جنت عطا کر دوں گا۔ میں دائمی جنت، جنات و عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی راحت۔ کیا ہوا اگر ملک شام کے سنی مسلمان، ان کے گلوں کے اوپر اگر آرا بھی چلایا جائے، تلوار سے بھی کاٹا جائے، بم برسا کر اس زمین کو تہ و بالا بھی کر دیا جائے، اور لاشوں کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اور لاشوں کو سوختہ بھی کر دیا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس جہاد میں شریک ہیں، اور مظلوم بچے اور مسلمان اور خواتین جن کی لاشیں وہاں گری ہوئی ہیں، جن کو جلایا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ ملک شام ہے۔ میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا طوبیٰ للشام، اہل شام کے لیے خوشخبری ہے۔ میرا نبی تو مدینے میں بیٹھا ہے اور شام کو یاد کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی شام سے بڑی محبت؟ وجہ یہ تھی سرزمین شام ارض الانبیاء، یہ انبیاء کی زمین ہے، جہاں ابراہیم نے قدم رکھا، جہاں اسحاق علیہ السلام نے قدم رکھا، یعقوب علیہ السلام نے قدم رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سرزمین ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مصر میں وفات ہوتی ہے، اور وصیت کر کے جاتے ہیں اپنی وفات سے پہلے کہ جب تم جانا ملک شام تو میری لاش کو
مصر سے نکال کے ملک شام لے جانا، مجھے اپنے آباء و اجداد کے قریب جا کے دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی لاش کو نکالا گیا اور نکال کر آپ کی لاش کو مصر سے ملک شام لے جایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بڑے نبی آئے بیت المقدس، وہاں نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ ملک شام، اس کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حدیث جس کی ناصر الدین البانی نے بھی تصحیح کی ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، چوٹی کے محدثین نے ذکر کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو چوکنا کر دینے والی ہے۔ وہ حدیث یاد رکھیں، کاروبار کریں، اپنی زندگی گزاریں، لیکن اپنے دل میں کچھ تھوڑا سا درد اہل شام کا بھی پیدا فرمائیں۔ اہل شام بھی ہمارے بھائی مسلمان ہیں، وہاں کی عورتیں ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری عزتیں ہیں، وہاں کے معصوم بچے ہمارے بچے ہیں، وہاں کے نوجوان ہمارے بھائی ہیں، وہاں کے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمان تھے ہی نہیں جو ہماری مدد کو پہنچتے۔ اللہ کی قسم، یہ حدیث آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم مزے میں ہیں۔ حدیث سنیں ذرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا فسد اہل الشام۔ آگے میں کیسے پڑھوں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ آگ جو ملک کے شام میں لگی ہوئی ہے کہیں یہاں ملتان تک نہ پہنچ جائے۔ اذا فسد اہل الشام، جب اہل شام کی تباہی ہو، اہل شام قتل و غارت کا شکار ہو جائے، اہل شام کی عزت محفوظ نہ ہو، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا خیر فیکم، یاد رکھنا اس وقت پھر تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ جب اہل شام تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں رہی۔ اب مسلمانوں میں کیا بھلائی ہے؟ مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اور کون سی ایسی دینداری ہے، کون سی ایسی چیز ہے اخلاص کے ساتھ؟ کون سا بندہ ہے جو دین میں لگا ہوا ہو؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے دین سے محبت کرتے ہوں، اپنے مذہب سے محبت کرتے ہوں، اپنے اسلام سے محبت کرتے ہوں، قرآن سے محبت کرتے ہوں؟ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا اذا فسد آل شام، جب آل شام جی تباہ ہو جائیں تو یاد رکھنا فلا خیر فیکم، مسلمانوں تمہارے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے اندر اس وقت کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے، واحد صورت ہے، اگر کوئی ملک اس وقت سزا سے بچا نا، وہ ترکی بچے گا بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی فوجیں داخل کر دی ہے، وہ مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے علل اعلان، اس کی تقریریں آپ سنیں، طیب اردگان نے واضح کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کروں گا اور پوری یہ کفر، ملت کفریہ، ملت کفر مجھے اس راستے سے روک نہیں سکتی، میں انشاءاللہ مسلمانوں کو جمع کروں گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ مسلمانوں کی صفوں میں اگر اتحاد ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ وقت ہے میرے بھائیوں اٹھنے کا، یہ وقت تو تھا کہ سینہ سپر ہو کر ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے، یہ تو وہ وقت تھا، اور وقت وہ آ گیا ہے کہ بے حسی ہی بے حسی ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین
فرمایا ایک جماعت، نبی علیہ السلام نے حدیث کا ابتدا یہ فرمایا، جب اہل شام تباہ ہو جائیں، اہل شام قتل و غارت کا شکار ہو جائیں، تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہوگی۔ پھر اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، ایک جماعت میری امت کی ایسی بھی ہوگی، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت ایسی بھی رہے گی جو ہمیشہ منصورین، اللہ ان کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اللہ اس طائفہ کی مدد، اس طائفہ کی مدد فرماتے رہیں گے۔ وہ طائفہ میرے نزدیک وہی ہے جو اس وقت روس اور روس کے اتحادیوں سے شام میں لڑ رہا ہے۔ طائفہ تم، وہ منصورین ہوں گے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، ان کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ لا یخذلہم من خذلہم، فرمایا جو ان کی نصرت اور مدد چھوڑ دے گا، لا یذلہم، وہ ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا، ان کو جھکا نہیں سکے گا۔ ایک طائفہ باقی رہے گا حتی تقوم الساعہ، اور یہ جماعت، یہ طائفہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کفار سے لڑنے والی جو جماعت ہے وہ حق پر ہے، جو وہاں جہاد کر رہے ہیں وہ بالکل حق پر ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے مکہ المکرمہ جب کافروں کے ہاتھ میں تھا، ابو جہل اس وقت سردار تھا، وہاں کے مسلمان جو کمزور تھے بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ مکے میں کیا کہتے تھے؟ دعا کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے اہل ظالم ہیں، جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کمزور مسلمان مکے میں رہتے تھے، ہجرت بیچارے نہیں کر سکتے تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، سواری نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، عورتیں تھیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے، قرآن کریم کا بیان ہے، اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی سلطان مقرر کر دے، طاقت ہمیں پیدا ہو جائے، ہم کمزور نہ رہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کی خاطر تم لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ فرما رہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج انسان کے دل میں یہ ہے میرا مال، میری جان، میرے بچے، میری بیوی محفوظ رہے، دنیا چاہے تباہ ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہے۔ اس کا نام بے حسی ہے، خود غرضی ہے۔ ہم خود غرضی میں مبتلا ہو گئے، بے حسی میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا الذین یقاتلون الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ملک شام اس وقت ان دونوں جماعتوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مظلوموں کا دفاع کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو طاغوت کے راستے میں لڑ رہے ہیں، طاغوت سرکش شیطان کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اور وہ طاغوتی ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پر ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ان کی لاشیں دیکھی ہیں؟ ان کی لاشوں کا نظارہ کیا ہے؟ ان کی لاشوں کو سوختہ کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو جلایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں ان کے لیے غم پیدا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے
ایک لمحے کے لیے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی فرمان ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، فرمایا مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ہم نے تو جہاد تو دور کی بات ہے، لڑنا تو ان کے لیے دور کی بات ہے۔ میرے خیال کے مطابق تو ہم 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں تو شام والوں کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ یہ ہے ہمارے قلوب، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی ہمارے دل زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کی وجہ، اگر اللہ یاد ہو نا، اگر اللہ کے ساتھ ربط مضبوط ہو، پھر آدمی مخلوق کے ساتھ بھی رحم دل ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہمارے دل جو سخت ہے، اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط، بولیے نا جی، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط۔ جو بندہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، وہ مخلوق کے لیے کڑتا ہے، وہ تڑپتا ہے۔ نبی علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا آپ کی شان تھی! آپ علیہ السلام تو امیر المجاہدین تھے، نبی الملحمہ تھے۔ آج بھی مسجد نبی میں آپ علیہ السلام کے صفاتی ناموں کے اندر ایک نام یہ لکھا ہے، نبی الملحمہ، گھمسان کی لڑائی والا نبی، گھمسان کی لڑائی والا نبی، نبی الملحمہ۔ ملاحم، حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب ہے، باب الملاحم۔ نبی علیہ السلام کیسے جہاد کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، جہاد میں شہید ہوا، چہرہ زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہن رکھی تھی، اس کی ایک کڑی آپ کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک صحابی نے اپنے دانت سے اس کو مضبوطی سے باہر نکالا، اور اس صحابی کا دانت بھی شہید ہوگی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام۔ اور مظلوموں کے لیے تو میرا نبی اتنی کڑھن تھی آپ کے دل میں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا ہمارا یہ جمعہ، یہ اس فکر کے لیے ہے کہ ہم اہل شام سے محبت کریں۔ اہل شام ہمارے بھائی ہیں، بلکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان بستا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان باتوں میں آپ نہ آئیں۔ کیا یہ ملک کی لڑائی ہے، یہ سیاست کی لڑائی ہے، یہ جنگ ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھمکانی ہے؟ بچے سیاست کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں شہید ہوئے، بتائیں نا وہ کیا سیاست کرتے ہیں؟ عورتیں وہاں سیاست کر رہی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جو ملک شام کے بارے میں فرما دیا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اس کا مطلب ہے کچھ ہونا تھا نا، یہ امتحان کا وقت ہے، تبصرے نہ کیا کریں۔ آپ عمل نہیں کر سکتے نا تو اخباری بن کر تبصرے نہ فرمایا کریں۔ آپ آج کل عمل نہیں ہے، تبصرے زیادہ ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ ارسطو آیا بیٹھا ہے، ایسے تبصرے کرتے ہیں، ارسطو دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ عمل کا نام و نشان نہیں ہمارے اندر، اور تبصرے پہ تبصرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں ملک کے شام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، میں آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا وقعت الفتن، ہائے ہائے، جب فتنے دنیا میں واقع ہو جائیں، پوری دنیا فتنوں کے لپیٹ میں ہو، ہر جگہ شروع ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ایسا ایسا فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اذا وقعت الفتن، جب فتنے برپا ہو جائیں،
فل ایمان بالشام، اس وقت ایمان صرف تمہیں شام میں ملے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہو میں محمد تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ تم ہجرت کر کے ملک شام چلے جانا۔ کدھر چلے جانا؟ ملک شام۔ میرے علم میں اس وقت صرف 2 شہر ہیں جہاں ایمان سمٹ سمٹا کے پوری دنیا سے وہاں آ جائے گا۔ ایک تو آپ نے اپنے شہر کے بارے میں فرمایا، مدینہ طیبہ، فرمایا کہ ایمان سمٹ سمٹا کے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینے سے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جہاں شاہ ابرار رہتے ہیں وہ مدینہ، سید الابرار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جہاں رہتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے، میرے اکابر کا ایمان ہے، ہمارا نبی قبر میں حیات برزخیہ قویہ کے ساتھ زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس میں شرک نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں۔ نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام قبر مبارک میں یہ آپ زندہ ہیں، اور فرمایا دور سے درود شریف کوئی پڑھے پہنچایا جاتا ہے، کوئی قریب آ کر پڑھے سمیت ہوں میں خود اس کو سنتا ہوں۔ یہ مدینہ ہے، مدینہ کی اپنی برکات ہے۔ ایک مدینہ سمٹ سمٹا کے ایمان مدینے میں، اور جب فتنے برپا ہو جائیں، ہر جگہ تمہیں فتنے نظر آئیں، فل ایمان بالشام، اس وقت ایمان تمہیں نظر آئے گا تو کہاں نظر آئے گا؟ ملک شام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان شامی بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر اہل الشام، آمین کہیں نا آپ، اللہم انصر اہل الشام ووحد صفوف اہل المسلمین۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ضعفاء کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رجال، نساء، صبیان، اطفال، ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو فتح عطا فرمائے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، پڑھے سارے حضرات، شاید اللہ ہمارے پڑھنے پر جلد مدد لائے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اونچی آواز سے پڑھے نا، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہم انصر جند اہل الشام، اللہم انصر جنود الشام۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے آج جمعہ پڑھنے کے بعد خوب ڈٹ کے دعا کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔